عورتیں ہائر کی جاتی تھیں۔ شروع میں قبرستان جانا بھی منع کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ جا کے عورتیں واویلا مچاتی تھی کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ کیوں جانا ہوتا تھا؟ عبرت کی خاطر۔ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات میں پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہاں نجات نہ پائی نا تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ کہ میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ شروع میں نا جب اسلام ابھی نیا نیا آ رہا تھا، اس سے پہلے اب دیکھیں جب ہسٹری ہم پڑھتے ہیں نا یا سیرت النبی پڑھتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن کیا تھی۔ تو اس زمانے میں یہ رواج تھا، ان میں یہ کلچر تھا ان کا کہ جب کوئی فوت ہوتا تھا نا تو بین کرنا جیسے ہوتا ہے، زور زور سے اپنے آپ کو پیٹنا اور اس طرح سے اپنے غم کا اظہار کرنے کا طریقہ جو تھا اس وقت یہ تھا۔ جیسے ابھی بھی آپ کسی بہت ایسی جگہوں پہ دیکھتے ہو کہ وہاں پہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پھر کیا ہوتا تھا، عورتیں ہائر کی جاتی تھیں جو آ کے بین کرتی تھی۔ بین مینز کہ وہ زور زور سے جیسے نہیں ہوتا کہ ہائے مرنے والا یہ تھا، ہائے مر گیا میرا یہ جاننے والا، مطلب فار ایگزامپل باپ ہے تو میں اب ان کے بغیر کیسے رہوں گی، مطلب وہ ایسے سینٹنس یوز کرتے تھے کہ جو دلوں کو اس وقت دل ویسے سیڈ ہوتے ہیں تو ایسے سینٹنس سن کے پھر لوگ روتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک کلچر ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے اور گھر والے جو تھے وہ بھی پھر اس طرح سے ہوتے تھے اور وہ سوگ مناتے تھے۔ جب اسلام آیا تو کمپلیٹلی پھر منع کر دیا گیا کہ یہ طریقہ سوگ کا نہیں ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا۔ اسی وجہ سے شروع میں قبرستان جانا بھی منع کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پہ جا کے عورتیں واویلا مچاتی تھی کیونکہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ لیٹر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دے دی تھی، جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر وہ شرائط کے کیونکہ اب عورتیں جو مسلمان تھی عورتیں وہ تو ایون مدینہ میں آ کے تو پختہ ہو گئی ہوئی تھی، ان کا ایمان کا لیول وہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ ادا ہوتا تھا تو وہ عمل کا سر سے پاؤں تک عمل کرنے والی ہو جاتی تھی۔ تو پھر عبرت کی خاطر کیوں جانا ہوتا تھا؟ عبرت کی خاطر۔ اور دیکھیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں جیسے اگر تو کیونکہ ہمارے لو ونس ہیں ادھر، فار ایگزامپل میری امی ہیں، میرے ابو ہیں، تو دل چاہتا ہے وہاں پہ جانے کا، ان کو وزٹ کرنے کا۔ تو اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے، تو آپ سب اپنی اپنی حالت ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی قبر کے پاس کسی سے گزرتے تھے وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تک بھیگ جاتی تھی۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ جب جنت و دوزخ کی بات ہوتی ہے تو آپ ایسے نہیں روتے، آپ کبھی کوئی ذکر ہوتا ہے تو بس ٹھیک ہے آپ سیڈ ہوتے ہو لیکن آپ ایسے نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کے پاس آتے ہو تو آپ اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات میں پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہاں نجات نہ پائی نا تو پھر اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی قبر سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں دیکھی ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں ہم سورت پڑھتے ہیں نا، سورت ملک پڑھتے ہیں، ایوری نائٹ پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا لکھا ہے، بس یہی پتہ ہے کہ ہر روز رات کو ہم نے سورت ملک پڑھنی ہے اور وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ کبھی اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ اس میں ریمائنڈرز ہیں کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ تو جب ہم ایوری نائٹ پڑھیں گے تو ہمارا عمل تو بہتر ہوگا ہر صورت میں انشاءاللہ۔